کہ آپ پولیس کو کال کریں، 15 پہ کال کریں. اگر پولیس آپ کی کال نہیں سنتی تو آپ نے ہمارے UN نمبر کے اوپر رابطہ کرنا ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیا ہے اور اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ افغانی ہیں، اور جو بھی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی اور نکلے نہ نکلے، ایک افغانی ضرور نکلتا ہے، اور وہ افغانی کوئی اور نہیں ہوتا، افغان مہاجر ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں. السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف. بہت ہی افسوسناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے کہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اوپر خودکش حملہ آور نے اٹیک کیا ہے، اور 12 سے زائد پاکستانی جاں بحق ہو گئے ہیں اور 27 اس وقت زخمی ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ہی افغانیوں کی پشت پناہی کے ساتھ فتنۃ الخوارج نے وانا کیڈٹ کالج کے اندر ایک اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک اور پاکستان کو زخم دینے کی کوشش کی، جس کو افواج پاکستان نے ناکام بنایا. انہوں نے سوچا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک اور APS دیں گے، لیکن بروقت رسپانس سے اور سیکیورٹی اداروں کی وہاں پر موجودگی نے اس آپریشن کو ناکام کیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ افغان مہاجرین جو ہیں اس تمام تر صورتحال میں کس طریقے سے معاون بنے ہوئے تھے، اور پاکستان کی جڑیں کس طریقے سے کھوکھلی کر رہے تھے، اور پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچانے کا اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہے تھے. اس حوالے سے بتائیں گے. اور ساتھ ہی وزارت داخلہ نے ایک نمبر جاری کیا ہے کہ اگر آپ کو افغانی کہیں پر بھی نظر آئے، آپ نے وزارت داخلہ کو بتانا ہے تو اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی ہوگی. اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کچہری پہ. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک وہاں پر شدید قسم کا رش ہوتا ہے. پوری جو کچہری ہے اس کو کور کیا گیا ہے باؤنڈری وال کے ساتھ. صرف ایک دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے سائلین کے لیے، وکلا کے لیے، اور وہیں پر واک تھرو گیٹ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر تعینات ہوتی ہے. اور تو جو دہشت گرد ہے یا خودکش حملہ آور تھا، اس نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے کچہری کے اندر داخل ہو جائے، مگر وہاں پر سیکیورٹی دیکھ کے یہ کچہری کے اندر داخل نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد وہاں پر جھاڑیوں میں چھپا رہ گیا. اور جھاڑیوں میں چھپے رہنے کے ساتھ اس نے انتظار کیا، اور اس انتظار کے دوران ہی پولیس کی ایک وین آ کے کچہری کے گیٹ پہ رکتی ہے، تو اس کے پاس آتا ہے اور پاس آ کے تقریباً 12:39 پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے، جس میں 12 لوگ شہید ہوئے اور 27 زخمی ہوئے. انویسٹیگیشن وہاں پر چل رہی ہے. حملہ آور کا جو دھڑ ہے وہ مل چکا ہے، سر اس کا مل چکا ہے، فرانزک ہو رہی ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ افغانی ہے یا کوئی اور شخص ہے. تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم کڑیاں ملائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ ایکچوئل میں یہ شخص کون تھا. اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں وانا کیڈٹ کالج کے حوالے سے. تو وانا کیڈٹ کالج میں کل جو فتنۃ الخوارج ہیں، افغانی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پر اٹیک کیا وانا کیڈٹ کالج کے اندر. 6 یہ لوگ تھے اور 3 نے بارود سے بھری گاڑی کو جو وانا کیڈٹ کالج ہے اس کے گیٹ سے ٹکرایا، اور ساتھ ہی ان کو وہاں سے آگے سے رسپانس ملا تو 3 لوگ تو وہیں پر مارے گئے، مگر 3 لوگ کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہونے پہ کامیاب ہو گئے، جنہیں ایک دوسرے کمپاؤنڈ کی طرف محدود کر دیا گیا، اور ان تمام کے خلاف آپریشن چل رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں پر بچے تھے، 525 کیڈٹس جو وہاں پر زیر تعلیم تھے، ان کو ایویکیو کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اساتذہ اور جو دیگر سٹاف ہے، جو 600 سے زائد ان کی تعداد بنتی ہے، ان تمام لوگوں کو ریسکیو کرنے کا جو عمل ہے وہ اس وقت جاری ہے. لیکن جو 3 لوگ اس وقت کمپاؤنڈ کے اندر ہیں، ان کی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، اس کو پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیا ہے، اور اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ افغانی ہیں، اور افغانستان میں یہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف جو دہشت گرد کیمپس ہیں ان میں مسلسل رابطے میں ہیں، اور وہاں سے یہ ہدایت لے رہے ہیں. اور وہ دہشت گرد کیمپ جو ہے وہ بھارت سے کنٹرول ہوتے ہیں. مودی ان کو باقاعدہ طور پہ فنڈنگ کرتا ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کے حملے جو ہے وہ کرتے ہیں. اور پاکستان کے ہاتھ ایک اور ناقابل تردید جو ثبوت ہے وہ آ چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج وزیر داخلہ نے بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ہر افغانی جو ہے یا ہر افغانی جو پاکستان کی سرزمین کے اندر کسی بھی دہشت گردانہ سرگرمی کے اندر ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور ہر پاکستانی کی زندگی ہمیں بہت عزیز ہے، اس کا بدلہ بھرپور لیا جائے گا. اور جس نے اسلام آباد کے اندر اٹیک کیا ہے اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے، اور ہم مکمل اس کی ٹریسنگ کریں گے. اس کا کھرا جیسی ہمیں ملے گا تو ان لوگوں کو اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. وہ بے شک مودی ہو، افغانستان کی حکومت ہو، یہاں کے جو افغان مہاجرین ہیں وہ ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام لوگوں کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہوگی. کیونکہ مودی جو ہے اس وقت بہار کا الیکشن جیتنا چاہتا ہے، اور بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے اس نے یہ جو رچنا ہے یہ رچی ہے کہ وہ اپنے اندر ملک میں بھی اس نے دھماکہ کروایا، پاکستان میں بھی کروایا، اور ایک سمپتھی لے کے اور پاکستان مخالف
ووٹ جو ہے اس کو اس کی جو ایک نفسیات ہے اس کو بڑھا کر وہ ووٹ لینا چاہتا ہے، لیکن بہار سے اس کو اب کامیابی نہیں ملنے والی، کیونکہ بہار جو ہے اب بنگلہ دیش کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور بھارت کو وہاں سے منہ کی کھانی پڑے گی۔ لیکن جو اس خاص طور پر اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہے، اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفتیش کریں، جو خاص طور پر ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں اس کے مطابق افغانستان اس کے اندر بھی ملوث ہے، اور انہوں نے افغان مہاجرین کو استعمال کر کے یہ جو اٹیک ہے یہ کروایا ہے۔ اگر ہم صرف بات کرتے ہیں افغانستان کی حکومت کی، تو وہ اس وقت پاکستان کی نفرت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، تو وہ پاکستان نے جو ان کے 40 سال یہاں پر میزبانی کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، وہ تمام تر احسان جو ہے وہ بھول چکے ہیں۔ ان کی 7 نومبر کو ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے، خاص طور پہ کابل کے اندر ان کی پولیس کی، اور اس پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وہاں پر جو ترانے پڑے گئے، جو نغمے گائے گئے، وہ سارے کے سارے پاکستان کے خلاف پڑے گئے۔ ان نغموں کے اندر اسلام آباد کو آگ لگانے کی بات تھی، اس نغموں کے اندر جو اشعار پڑے گئے اس کے اندر لاہور میں جھنڈے گاڑنے کی بات کی گئی تھی۔ جو ان کا ایک وزیر ہے نور اللہ نوری، اس نے خاص طور پر 7 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ خیبر پختونخوا تو ہمارا ہے ہی ہے، بلوچستان کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائیں گے، اور اب ہم پنجاب اور سندھ کے اوپر بھی حملے کرنے جا رہے ہیں اور ان کو اپنا بنائیں گے۔ یہ وہ پاکستان کے خلاف ہر صورت ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کو بھی ہم اپنے پاس لے لیں گے، گریٹر افغانستان بنائیں گے۔ تم گریٹر افغانستان بنانے کی بات کرتے ہو، تم اپنے صوبے تو پہلے واپس لے لو ہم سے، تم اپنی چیک پوسٹیں تو ہم سے واپس لے لو۔ تمہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، جب بھی پاکستان کے پاس آتے ہو، حملہ کرنے آتے ہو، تو آگے سے تمہیں کھلے پڑتے ہیں، اور ایسے کھلے پڑتے ہیں کہ تم روتے ہوئے بھارت کے پاس جا کے بیٹھتے ہو۔ اور اس وقت وزارت داخلہ نے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا ہے اور کہا ہے کہ افغان مہاجرین آپ کو کہیں پر بھی نظر آئیں، آپ نے ہمیں بتانا ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور اس حوالے سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پولیس کو کال کریں، 15 پہ کال کریں، اگر پولیس آپ کی کال نہیں سنتی تو آپ نے ہمارے یو این نمبر کے اوپر رابطہ کرنا ہے۔ یہ یو این نمبر جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، میں آپ کو یہاں پر بھی بتا رہا ہوں، 051-111-367-226۔ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی مفت کال کریں، افغانیوں کے حوالے سے انفارمیشن دیں اور ان کو اپنے علاقوں سے باہر نکال لیں۔ ساتھ ہی ایک اور نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اس نمبر کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کے خلاف کمپلین درج کروانا ہے کہ وہ پاکستانی جو افغانیوں کے ابھی تک سہولت کار بنے ہوئے ہیں، ان کو پراپرٹی بیچ رہے ہیں، ان سے پراپرٹی لے رہے ہیں، ان کو کرائے پہ مکان دے رہے ہیں، ان کو کرائے پہ دکان دے رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کے حوالے سے کوئی سہولت کاری کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو اس کا نمبر انہوں نے دیا ہوا، اس کے لیے کال کرنے کے لیے ضروری ہے 051-9211-685، یعنی کہ یہ نمبر اب باقاعدہ طور پہ جاری کر دیے گئے ہیں، آپ ان نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، اور افغان مہاجرین جہاں پر بھی ہو ان کے بارے میں اطلاع دیں اور ان کو اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے ختم کروائیں، کیونکہ پاکستان کا یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ جس جس ایریے سے افغانی گئے ہیں، ختم ہوئے ہیں، وہاں پر جو جرائم کی شرح ہے وہ 40% کم ہوئی ہے۔ پاکستان میں امن ہوا ہے، ان علاقوں میں امن ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ امن پورے پاکستان میں آئے، یہ لوگ اپنے ملک میں جائیں، وہاں پر ایک دوسرے کا سر کاٹیں، گلے کاٹیں، ہاتھ کاٹیں، جو مرضی کریں اپنے ملک میں جا کے کریں۔ ہمارے ملک میں ان کو اب مزید رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی اور نکلے نہ نکلے، ایک افغانی ضرور نکلتا ہے، اور وہ افغانی کوئی اور نہیں ہوتا، افغان مہاجر ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر رہ چکا ہوتا ہے، اس کو پاکستان کے علاقے کا پتہ ہوتا ہے، چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ ایک بہتر طریقے سے سہولت کاری کرتا ہے چند ٹکوں کے لیے، اور وہ اپنا احسان بھول جاتا ہے کہ کیسے پاکستان نے 40 سال کی خدمت کی ہے، اور وہ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں، اور اب اس بکاؤ مال کو ہم نے ان کو ملک واپس بھیجنا ہے، پاکستان میں ان کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ فون اٹھائیں اور فون اٹھا کے کال کریں اور افغانیوں کے بارے میں معلومات دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔